अस्सलाम वालेकुम। हमारा 13वां मौजू है अहज़र ज़मज़म, यानी ज़मज़म खोदो। कभी कभी एक ख्वाब इतनी रूहानी मुसरत, कुव्वत और सुकून का बायस बनता है कि आंख खुलने पर आदमी चाहता है कि वही ख्वाब का समा जारी रहे। ख्वाब में देखी सुनी कैफियत बीतती रहे। ऐसा ही सैयदना अब्दुल मुतलिब के साथ हुआ। ये इस रात की बात है जब वो मामूल से हट के कभी कभार अपने घर के सहन में सोने के बजाय काबा की दीवार के साय में जा सोते थे। उस रात वो अपना बिछौना बिछाए काबा की मशरकी हद में हिजर की दीवार के साथ हतीम के फर्श पे सोए हुए थे। ख्वाब की कैफियत शायद से भी मीठी और सहरा पे बरसते बादलों की पानी से भी लतीफ थी। ख्वाब में आवाज़ आई, बरामद करो। सईदना पूछने लगे, क्या? जवाब मिला, तैयबा। आँख खुली तो लोगों से तैयबा का मतलब पूछते फिरने लगे। इतना तो जानते थे ये पाक और पवित्र चीज़ के लिए कहा जाता है, मगर वो कौन सी चीज़ है, फिर कहाँ से उसे बरामद करूं, कैसे? ख्वाब था अभी ऐसा सुहाना कि अगली रात फिर अपना बिछौना हतीम में ले गए। काबे की दीवार के साथ सर जोड़ के काबे वाले की सुहानी और मुकद्दस सोच को सोचते सोचते सो गए। फिर वही आवाज़ आई कानों में, जैसे सुरीली घंटियां सी बढ़ गईं। इस बार आवाज़ आई, बर्रा, खोद के निकालो। सुबह ये फिर सोचते और लोगों से पूछते फिरने लगे कि ये बर्रा क्या है, बरकत वाली ये शय क्या है, कहाँ से उसे ढूंढूं? कहीं से कोई जवाब ना मिला है। तीसरी रात सईदना फिर काबे की आगोश में जा सोए। आवाज़ फिर वही आई। कहा गया कि मसनूना को खोदो। आंख खुलते ही सईदना अब्दुल मुतलिब सोच में पड़ गए। कहीं ज़मीन में मदफून खजाना है, मगर कहाँ? मैं किधर खोदूं? क्या निकलेगा उधर से? बस्ती के लोगों से पूछा, कहीं आस-पास दफलीना है खजाने का? वो सईदना का सवाल सुन के मुस्कुराने लगे। वो क्या कहते, वो सारे ला इल्म थे। 500 साल के लगभग का ज़माना बीत गया जब मक्के के पुराने मतवलियों में वामी लड़ाई हुई। दोनों ही काबिल के मुकद्दस तबीलत के ना हकदार थे, ना इसके लिए मौजू। इनमें एक तो जरहम कबीला था, जो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का ससुराली था, जो बरस हा बरस तक वहाँ अपना इक़्तिदार बनाए बैठा रहा। फिर यूं हुआ कि मक्का के ज़ेरी इलाके में आ बसे मजबूत जिस्मों के लोग, कबीला खज़ाब वालों ने जरहमी लोगों से मक्के का इक़्तिदार छीन लिया। जाते हुए उन्होंने खाना काबा के अंदर चढ़ावे पे चढ़ाए हुए हमीर यमन के 2 सोने के हिरन उठा के चाहे जमजम में डाल दिए और काबे के अंदर से निकाली हुई नायाब पुरानी तलवारें दबा के कुएं पे छत डाल दी। कहते हैं इस खजीने में उन्होंने खाना खुदा के माथे पे रखे खुदा के भेजे हुए मुकद्दस तरीन पत्थर हजर असवद को भी किसी बेहद कीमती और खुशबूदार कपड़े में बांध के वहीं तलवारों के बीच फंसा दिया। ऊपर पत्थर रख कर मिट्टी डाल दी। सारा कीमती सामान छुप गया, साथ चाह जमजम भी बंद हो गया। ये काम जरहम कबीले के उमरू बिन हरब बिन मुजाज बिन हुमरू जरहमी ने किया था। वो शायर भी था। बाद ने अपनी शायरी में इसने काबा की अजमत, काबे के जलाल, जमजम के चश्मे की मिठास और हजर असवद को कपड़े में बांध के छुपाने का जिक्र भी किया था। लेकिन अपने किसी शेर में इसने छुपाए जाने वाली जगह का राज नहीं बताया। खुदा को जब मंजूर हुआ, जिसके हाथों मंजूर हुआ, इसे ख्वाब में पूरी जगह समझा के हुक्म दे दिया। इस वाक़े को होते होते 5 सदियां गुजर गईं। कोई 30-40 नस्लें आई और चली गईं। हौले हौले लोगों के इल्म से जमजम का कुआं भी महव हो गया था। सैयदना अब्दुल मुतलिब जिसे ख्वाब सुना के ताबीर पूछते, वह मुंह में उंगलियां देख के सर से पांव तक सोचने लगता, फिर आंखें नफी में हिला देता। चौथी रात आ गई। सैयदना अब्दुल मुतलिब अपना बिछौना फिर हतीम के अंदर बिछा दे बैठ गए। हतीम इस्तिलाहन काबे का ही हिस्सा है, मगर काबे के कमरे से बाहर शुमाल मशरिक में, जहाँ इस पे बारिश समय आसमान से मिजाब रहमत बरसता है। इसी की दीवार के नीचे 2 अजीम हस्तियों की कब्रें हैं। एक तमाम अरब की माँ सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम थी, दूसरे इनके बेटे सैयदना इस्माइल की। बहरहाल खुदा का हुक्म जो इस वक्त था, वही आज भी है। काबे का तवाफ इस हतीम समेत करना है, जिसके अंदर खुदा के चाहने वाली 2 हस्तियां आराम फरमा रही हैं। इन दोनों कब्रों के भी गिरदा गिर्द एक दफा तवाफ के लिए कोई आए तो 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। चौथी रात सैयदना अब्दुल मुतलिब फिर वहीं बिस्तर बिछाए लेटे थे। देर तक इनकी आंखों में नींद ना आई। वो परेशान हो गए। अगर ख्वाब ना आया तो वो खत जो ख्वाब की सूरत में
قسطوں میں مل رہا ہے، اس کی آج کی قسط رہ جائے گی۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اس رات پورا خواب پوری تفسیر کے ساتھ بیان کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا سو گئے، آواز آئی، احضر زمزم، زمزم کھودو۔ انہوں نے پوچھا، بما زمزم، زمزم کیا ہے؟ جواب آیا، سنو، زمزم وہ ہے کہ اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ اس کی مذمت کی جائے گی۔ حاجیوں کے چاہنے کے مطابق وہ سیراب کرے گا۔ سنو، یہ جگہ وہ ہے جہاں صحن کعبہ میں ایک لال چونچ اور لال پنجم والا کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ وہیں گوبر اور لہو کے چھینکے ہیں اور چونٹیوں کی قطار۔ خواب ختم ہو گیا تو سیدنا عبد المطلب کی آنکھ بھی کھل گئی۔ آنکھ ایسی کھلی کہ سارا نقشہ سامنے پھیلا ہوا تھا۔ اٹھ کے بیٹھے، دیکھا آسمان سے ایک کالا کوا پر پلائے کعبے کی دیوار سے 40 قدم کے فاصلے پہ صحن پہ اترا اور زمین میں ٹھونگے مارنے لگا۔ سیدنا نے غور سے دیکھا، کوے کی چونچ اور پنجے لال رنگ کے تھے۔ سیدنا کے سامنے جاگتے دیکھا ہوا خواب دکھایا جانے لگا۔ سیدنا وہ جگہ پہچانتے تھے، روز وہاں سے گزرتے تھے۔ اس جگہ عرب کعبے کے نام پہ قربانی کے جانور لا کے قربان کرتے تھے۔ وہاں گوشت کے چچڑے خون اور گوبر، ریت اور سنگریزوں میں ملا ہوتا ہے۔ سیدنا جلدی سے اٹھ کے ادھر گئے، قریب گئے تو چونٹیوں کی قطار بھی وہاں نظر آ گئی۔ اب شک کیا رہتا، جلدی سے گھر گئے۔ ان دنوں ان کا ایک بیٹا تھا، حارث۔ اسے اٹھایا، ساتھ لیا، پھاوڑے اور کدل اٹھائے اور پہنچ گئے بتائی ہوئی جگہ پہ۔ دن چڑھا ہوا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ کعبے کا سردار ہاوڑ اور کتال لے کر صحن کعبہ میں کیا توڑنے کھودنے آ گیا؟ لوگ پوچھنے لگے۔ سیدنا نے بتایا، یہاں ایک کنواں ہے، اسے برآمد کرنا ہے، آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ ہنسنے لگے۔ نسل در نسل سے وہ وہاں رہ رہے تھے۔ 40 نسلوں سے کسی کے علم میں نہ تھا کہ یہاں زمزم ہوتا تھا۔ وہ سب سیدنا کو منع کرنے لگے، نہ کرو ایسا۔ لوگوں کے خیال میں صحن کے اس حصے کی توقیر اس لیے بھی زیادہ تھی کہ اس جگہ 2 بت نصب تھے جنہیں وہ پوجتے تھے، ایک عورت کا، دوسرا مرد کا۔ عورت تھی نائلہ اور مرد تھا آصاف۔ روایت تھی کہ ان دونوں نے کعبہ کے صحن میں گستاخی کی، بدکاری کی۔ خدا نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ وہ انسانوں کے درجے سے اتر کے پتھر ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ انہیں پتھر مارتے، وہ الٹا دور تھے۔ ان دنوں شاید بت ہونا انسان سے بڑی شے سمجھی جاتی تھی۔ وہ اسے شاید ان پہ خدا کا انعام سمجھ کر انہیں پوجنے لگے، بلکہ چڑھاوے کے جانور وہیں ان کے پیروں میں لا لا کر قربان کرنے کی رسم ڈال لی۔ جدھر پاک اور برکت والے پانی کی چشمے کی تلاش میں زمین پر پھاوڑ اور کدل چل رہے تھے، وہیں ناپاک نائلہ اور آصاف کے بتوں کی بنیادیں ہل رہی تھیں۔ قریش کے لوگ اپنے بتوں کے حویلے ٹگمگاتے دیکھ کے لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ سیدنا عبد المطلب کہتے، میں تم سب کے لیے کنواں برآمد کر رہا ہوں، میری مدد کرو۔ مدد نہیں کرنی تو منع کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں، بس ہٹ جاؤ۔ سیدنا نے پاور اپنے بیٹے حارث کو دیا کہ اب جو میرے پاس آ کر میرے ہاتھ روکے، تم اس کا سر توڑ دینا ہے۔ میں اکیلا ہی یہ کنواں برآمد کر کے رہوں گا۔ آخر وہ اس قوم کے سردار تھے، جلال میں آ گئے۔ سیدنا زمین کھودتے رہے، لوگ شور میں جاتے رہے۔ اچانک سیدنا کی کدال ٹن سے کسی دھاتی چیز سے ٹکرائی۔ سارے ہجوم نے ایک ساتھ سر ہلا کر سیدنا کی طرف دیکھا۔ لوگوں کی باتیں رک گئیں۔ 1-2 ساعت عجیب طرح کی خاموشی میں گزرے۔ سیدنا نے وہیں زمین کے اندر کدال گھما کر مٹی، ریت اور پتھر باہر نکالے تو ساتھ گیلی گیلی ریت بھی باہر آ گئی۔ لوگوں کی چپ گہری اور پر اسرار ہو گئی۔ سیدنا نے گھڑے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اب جو ہاتھ میں باہر نکلا تو اس میں ریت اور مٹی میں دبی ہوئی قدیم کلی تلوار نکل آئی۔ سیدنا نے تلوار نکال کے چاروں طرف لہرائی۔ تلوار نیام کے بغیر تھی۔ 500 سال مٹی ریت میں دب کے اسے دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ بنی کلیلہ کی بنی ہوئی نایاب کلی تلوار ہے۔ سیدنا نے وہ تلوار اپنے بیٹے حارث کی طرف کی۔ انہوں نے پھاوڑا چھوڑ کے تلوار پکڑ لی۔ سیدنا پھر جھکے، مٹی میں ہاتھ مارے، ایک اور کلی تلوار نکل آئی۔ اسے گھڑے کے کنارے پہ رکھا تو اندر سے سونے کے 2 ہرن نکل آئے۔ ہرن کھینچ کے نکالے تو 500 سال سے سویا ہوا پاک و پویتر زمزم کا چشمہ اچھل کے کناروں پہ آ گیا۔
دیکھنے والے ہجوم کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہیں یہ کیا ہوا؟ اتنا سونا، تلواریں اور میٹھا ٹھنڈا پانی۔ ہجوم جو تھوڑی دیر پہلے ہیپنوٹائز سا ہوا سخت کی حالت میں یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا، ایک دم سے لالچی آوازوں میں کسمسانے لگا، یہ تو سانجا مال ہے، ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، پرے رہو۔ سیدنا نے گڑھے کنارے پڑی دوسری تلوار اٹھا کے ہاتھ میں پکڑی، پھر دونوں سونے کی ہرنوں کی ٹانگوں میں چھپی ایک ریشمی کپڑے کی گٹھری کو کھولا۔ اس کے اندر حجرہ اسود تھا۔ سیدنا عبد المطلب کو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی کہ کعبے کے کس کونے پہ اس کی جگہ ہے۔ جہاں سے اتارا گیا تھا وہاں اس وقت تک ایک کڑا سا رہ گیا تھا، مگر لوگ اس جگہ کو چوم کے کعبے کا طواف شروع کرتے تھے۔ سیدنا نے ہاتھ اوپر اٹھا کے پہلے یہ اعلان کیا کہ طواف کرنے سے پہلے جس کونے کو چوم کے تم طواف کرتے ہو یہ اس مقام کا مقدس پتھر ہے۔ دیکھنے میں وہ پتھر بھی اس زمین کا پتھر نہیں لگتا تھا۔ لوگ احترام سے تھوڑی دیر کے لیے دوڑے ہو گئے، پھر بولنے لگے، یہ تو ہم سب کی مشترکہ جگہ ہے، یہ سونا، یہ کنواں بھی سبھی کا ہونا چاہیے، ہمارا حصہ نکالو اس میں سے۔ سیدنا بولے، خبردار، میں تم لوگوں سے مدد کی درخواست کرتا رہا، تم لوگوں نے کوئی مدد نہ کی، الٹا میرا مذاق اڑایا، مجھے روکتے رہے، میرا کام میں خلل ڈالا، مجھے ڈراتے دھمکاتے رہے۔ اب خدا کی بتائی ہوئی جگہ سے مجھے جو بھی ملا ہے وہ میرا اور میری اولاد کا حق ہے۔ آپ اور آپ کی اولاد ہی کیوں، ہم سب ایک قوم ہیں، پوری قوم کا حق ہے اس پہ۔ اب قوم یاد آ گئی جب میں کہتا رہا اس وقت مدد کیوں نہ کی؟ چلو ہم سب سے بھول ہو گئی، اب بھولے رہو۔ نہ جی، یہ تو فیصلہ ہوگا، کون کرے گا؟ چلو کعبے کے پرہوت کے پاس۔ پرہوت کون سا دور تھا، اس ہجوم میں آیا کھڑا تھا، ہاتھ جوڑ کے عاجزی سے بولا، کوئی فیصلہ دینے سے قاصر ہوں۔ اسے شاید سیدنا عبد المطلب کی سچائی اور باقی قریش کے جتھے کی ناراضگی کے نتائج کا احساس تھا۔ بولا، میری گرو کہنا قبیلہ سعد کی جادوگرنی ہے، عموماً وہ یثرب سے آگے مقام معان میں رہتی ہے، تم پہلے یثرب جاؤ، شاید وہ ادھر ہی مل جائے، وہ فیصلہ دے گی، ادھر جاؤ۔ قریش کے 20 لوگ تیار ہو گئے، قریش کے مختلف شاخوں سے 2 سیانے۔ سیدنا عبد المطلب نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں سے کچھ ساتھ لیے اور یثرب کی طرف چل پڑے۔ بہت شکریہ۔